الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک اشتہار دے گئی وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ کی نام انتہائی محترم و معزز بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس بابرکت محفل میں شریک ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات ہم سب کا حاضر ہونا قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے برادر عظیم عزیز محترم و مکرم علامہ کلیم اللہ صاحب قبلہ، آپ نے حکماً فرمایا تھا کہ آپ یہاں پر آئیں گے اور اپنا سبق سنا کے جائیں گے۔ اللہ کی توفیق سے یہ ٹائم طے پایا تھا، میں حاضر خدمت ہوں اور جو عنوان میرے ذمہ ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں بطور سبق عرض کیا جا سکے۔ آپ حضرات سے ریکویسٹ ہے، آپ توجہ رکھیں گے۔ یہ بچے موبائل جیب میں ڈالیں گے، جیب میں ڈالو، یہ ان کا کوئی بڑا بیٹھا ہے تو موبائل ان سے لے لیا جائے۔ جیب پاؤ جیب پائن۔ آپ جتنے موبائل نکال کے بیٹھے ہیں تکلف فرما رہے ہیں، اور ویڈیو بن دی پی کو لے لیا، جیباں پاؤ، ادھر میرے ال ویکھو، ذرا بات سماعت کر لیجئے تاکہ آسانی ہو جائے ہم سب کے لیے۔ دوستان مکرم، مجھ سے قبل حضرت شاہ صاحب نے چند منٹوں میں بڑا خوبصورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا پیغام دیا ہے، اور ایک مسلمان کا بہترین اثاثہ بھی یہی ہے، اور ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے محبت کرنی چاہیے۔ اور یہ ربیع الاول کا جو ایک مہینہ ہے، اس میں بڑا ایک شوق اور ذوق ہوتا ہے، اور سارے لوگ اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، اور جب ایسی نیک محافل ہوتی ہیں تو ان کا اصل فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کے واقعات، آپ کے کمالات اور آپ کی سیرت طیبہ کے واقعات جب سنے جاتے ہیں تو دل میں محبت اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہی ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنے کا اصل مقصد ہوتا ہے کہ جہاں ہمارا عقیدہ درست ہو، جہاں ہمارے ذوق کی دنیا مکمل ہو، وہیں پر ہماری محبت میں بھی اضافہ ہو جائے۔ اور صوفیاء کہتے ہیں سچی محبت یہ ہوتی ہے کہ جتنی آپ کو محبت ہو آپ اتنے حضور کے فرما بردار بھی بن جائیں۔ یہ کامل محبت کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے، چونکہ علماء نے لکھا ہے سچی محبت جب کوئی دعویٰ کرے نا کہ میں سچی محبت کرتا ہوں، تو اس کو چاہیے سب سے پہلے اس کی دلیل یہ دے کہ وہ اپنے محبوب کا ذکر سب سے زیادہ کرے بھی صحیح اور سنے بھی صحیح۔ یہ پہلی دلیل ہوتی ہے۔ اور دوسری دلیل یہ ہوتی ہے جو سچی محبت کا دعویٰ کرے کہ میں نبی پاک سے محبت کرتا ہوں، تو اسے چاہیے کہ نبی پاک کی ہر نسبت سے محبت کرے، اور جو نبی پاک کا دشمن ہے اور یا حضور کی کسی نسبت کا دشمن ہے اس سے اپنی دشمنی کا اظہار کرے۔ جیسے نبی پاک کے صحابہ ہیں یا اہل بیت ہے، مکہ ہے، مدینہ ہے، قرآن ہے، اسلام ہے، اگر کوئی ان کا دشمن ہے تو وہ ہمارا کچھ نہیں لگتا۔ اگر بندہ کہے میں حضور سے محبت کرتا ہوں اور یہ رافضی خارجی سارے کتے بلے ساتھ ہیں، تو یہ کون سی محبت ہے؟ یہ ڈرامہ ہے۔ تو کامل محبت تب ہوتی ہے کہ جب حضور سے جب محبت کی جائے تو ان کی ہر نسبت سے بھی محبت کی جائے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور تیسری جو کامل محبت کی دلیل ہے، علماء فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ جس سے محبت کریں نا تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان کی باتیں بھی مانیں، چونکہ یہ ایک ایسی محبت ہے کہ آپ محبت کے دعوے کرتے ہیں لیکن اس کی بات آپ نے کبھی بھی نہیں مانی، تو یہ کامل محبت نہیں ہے۔ یہ تین صوفیاء نے چیزیں لکھی ہیں کہ جس سے محبت ہو اس کا ذکر کیا اور سنا جائے، اس کی ہر نسبت کا حیا اور ادب کیا جائے، اور پھر ان کی باتوں پر عمل کیا جائے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پورے گھنٹے کی تقریر تھی جو 3 جملے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے نبی پاک سے محبت کا دعویٰ کیا ہے تو پھر ہمیں ان 3 چیزوں میں پورا اترنا چاہیے۔ یہی ہمارا اسلام ہے، یہی ہمارا ایمان ہے، اور یہی ہماری زندگی کا اصل حاصل ہے۔ ٹھیک ہے؟
رہی جہاں تک آج کے موضوع کی کہ میلاد شریف کی محفل ہے، دیکھیے قرآن مجید برہان رشید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا. اب ذرا توجہ رکھیں گے تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی، اور کوشش کریں کوئی بات نہ کرے، موبائل کو نہ دیکھیں، آپ میرا سبق سن لیں، میرے لیے یہی کافی ہو جائے گا. اللہ رب العزت نے فرمایا قل بفضل اللہ و برحمتہ، فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے کہ جب تمہیں اللہ کی رحمت اور فضل ملے فبذالک فلیفرحوا، تو تمہیں چاہیے خوشی کرو. یعنی اس رحمت و فضل کے ملنے پر خوشی منانے کا تقاضا کیا گیا ہے. اچھا، اگر ہم رحمت و فضل کے ملنے پر خوشی کریں تو ہمیں ملے گا کیا؟ فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، جو کچھ تم جمع کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر تمہیں اجر عطا فرما دے گا. غور کیجئے گا، تین باتیں اس آیت میں ہیں. ایک ہے کہ جب تمہیں رحمت و فضل ملے، دوسرا ہے کہ خوشی کرو، تیسرا یہ کہ اجر پاؤ. اجر چاہیے تو خوشی کرو، خوشی کرنی ہے تو رحمت و فضل کو پہچانو. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. فرانسیٹوں والے بھی سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. میں سادہ بات کرنے کا میں عادی ہوں، میں عوامی سطح پہ اتر کے بات کرتا ہوں. اگر رحمت و فضل ملے تو خوشی کرو، خوشی کرو گے تو اجر پاؤ گے. اجر چاہیے تو خوشی کرو، خوشی کرنی ہے تو رحمت و فضل کو پہچانو. ادھر سے ادھر چلے جائیں، ادھر سے ادھر آ جائیں، بات تو سمجھنی پڑے گی. اب قرآن مجید برہان رشید کے دلائل اگر آپ سامنے رکھیں تو واضح طور پر یہ موجود ہے، اللہ کی رحمت بھی حضور ہیں اور اللہ کا فضل بھی حضور ہیں. اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اور کوئی چیز رحمت و فضل نہیں ہے، بہت ساری رحمتیں ہیں، لیکن ٹاپ آف دا لسٹ جو سب سے بڑی رحمت و فضل ہے وہ میرے نبی کی ذات ہے. تو جب چھوٹی چھوٹی رحمتیں اور فضل ہمیں ملیں چھوٹے درجے کے، تو ہم ان پر خوشی منا سکتے ہیں. تو جو سب سے بڑی رحمت اور سب سے بڑا فضل ہے تو پھر ان کی خوشی کیوں نہ منائیں؟ بات سمجھ آئیے آپ کو؟ اچھا، جب آپ کو پتا ہے کہ رحمت و فضل حضور کی ذات ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، یہ واضح ہو گیا. تو پھر اب خوشی منانی ہے. رحمت اور فضل جب آئے تو خوشی مناؤ، جب حضور آئے تو رحمت بھی آئی، فضل بھی آئی، اب خوشی کرنی. یہ قرآن مجید نے کہا ہے. اچھا، یہاں نکتہ یہ ہے، اگر آپ حضرات غور فرمائیں میری جان، وہ نکتہ یہ ہے ہمیں خوشی کرنے کا کہا ضرور گیا ہے، لیکن خوشی کا طریقہ نہیں بتایا گیا کہ یہ طریقہ ہے خوشی کا، کہا گیا ہے. اب کیوں نہیں طریقہ بتایا گیا؟ علماء کہتے ہیں میرے رب کو پتا تھا کہ جیسے جیسے زمانہ گزرے گا نا، خوشیوں کے نئے نئے طریقے آئیں گے، اور ہر علاقے کی خوشی کا ایک الگ رواج ہوگا. تو فرمایا وہ عرب کے ہوں یا عجم کے ہوں، شہر کے ہوں یا دیہات کے ہوں، اور بدلتے زمانے سے جو جو خوشیاں آتی جائیں گی، ہم نے ان کو مطلق کہہ دیا خوشی مناؤ. جو خوشی شریعت کے دائرے میں ہوگی ان کے لیے منانا جائز ہو جائے گا. اگر پابند کر دیا جاتا تو ہم اسے آگے پیچھے نہیں جا سکتے تھے. توجہ ہے نا؟ تو آپ جو ہمیں کہتے ہیں کہ تم جھنڈی جھنڈا لائٹ کیوں لگاتے ہو، تم جلوس کیوں نکالتے ہو، تم نعت خوانی کیوں کرتے ہو، تو یہ نہ کرو یہ نہ کرو. میں نے کہا روکنے کی دلیل دے اگر ہمت ہے تو. خوشی کرنے کا حکم ہے، اللہ نے جب پابندی نہیں لگائی تو تم کون ہوتے ہو پابندی لگانے والے؟ اب سمجھ آئیے آپ حضرات کو. اس لیے رحمت و فضل کے ملنے پر ہمیں خوشی کا حکم ہے، لیکن خوشی کا طریقہ نہیں بتایا. اور طریقہ یہی ہے، شریعت کے مخالف وہ خوشی نہیں ہونی چاہیے. مثال کے طور پر کوئی کہے میلاد شریف میں میں ڈھول کھڑکاؤں گا، بھائی شریعت کے مخالف ہے. کوئی کہے گا میں ناچوں گا، بھائی شریعت کے مخالف ہے. کوئی کہے گا میں عورتوں کو ساتھ لے کے چلوں، بھائی جان یہ شریعت کے مخالف ہے، آپ نہیں کر سکتے. ہر وہ خوشی جو شریعت کے اگینسٹ ہو وہ خوشی خوشی نہیں ہے، وہ شیطانی عمل ہے، وہ آپ نہیں کر سکتے. اور جو شریعت کے دائرے میں ہے اور شریعت کے تابع ہے، مثال کے طور پر آپ نے 12 ربیع الاول شریف والے دن نئے کپڑے پہن لیے، آپ نے غسل کر لیا، آپ نے خوشبو لگا لی، آپ نے 5 نمازیں پڑھی، آپ نے جھنڈا اٹھا لیا، حضور کی آمد کے نعرے لگا لیے، آپ نے گلی سجا لی، آپ نے گھر سجا لیا، آپ نے لائٹ لگا لی، آپ نے جھنڈا لگا لیا. تو اس میں کاہے کا مسئلہ ہے؟ کیا پریشانی ہے اس کے اندر؟ کیا ہے جو شریعت کے مخالف ہے؟ تو جب شریعت کے مخالف نہیں ہے تو روکنے والوں ایسا ہی زور لگاتے رہتے ہو، فضول کا. ماننی تو تمہاری ہے کسے نہیں، ایسے ہی سڑتے جلتے مرتے کڑتے رہتے ہو. کیوں بھی حضرات ایسے ہی ہے نا؟ تو حضرات کہنے کا مقصد اس میں یا تو بتائیں کچھ شریعت کے مخالف، وہ تو تم دکھا نہیں سکتے.
تو پھر ایسے مرتے رہتے ہو, جاندی کرو یار. اے تواڈے منڈیاں دے ویاہ ہون تے گھراں وی سج جاندے تے گلیاں وی سج جاندیاں تے 8-8 دن دے خرچے وی ہو جاندے نے. ادوں جائز ہے تے حضور واسطے جائز کوئی نہیں. جاندی کرو, انسان بڑھنا چاہیے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں, جیسے وہ مرزا پلمبر بک بک کرتا ہے اور اس کی باتوں کو لے کر یہ جتنے کالجی آزاد خیال اور یونیورسٹیوں میں گھومنے والے لٹ, وہ بھی سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کیا کر رہے ہیں. اور جا پڑے, یہ ذکر مصطفیٰ ہے, یہ نہ دبایا جا سکتا ہے نہ مٹایا جا سکتا. یہ یاد رکھ لیجیے. ہاں, روکنے والے جلتے سڑتے رہیں گے. اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے فرمایا, رہے گا یوں ہی ان کا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. یہ جلتے رہیں گے اور ہم حضور کے چرچے کرتے رہیں گے. تو کوئی خوشی جو شریعت کے مخالف ہو وہ کرنے کی اجازت نہیں. اب آ جائیے تیسری بات. فرمایا تمہیں اجر ملے گا, خوشی پر بھی اجر ہے. یہ دیکھیں نا, اس بات کو آپ جس کو کہتے ہیں پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. اگر آپ کا سینسر دلی کام کرے تو میری بات پر آپ نے بولنا ہے. خوشی پر بھی اجر ہے. اور پھر کتنا؟ فرما خیر مما یجمعون, جو کچھ تم جمع کرتے ہو اس سے بہتر. جمع بندہ دو چیزیں کرتا ہے, دو چیزیں, یا عبادت یا دولت. دولت اس لیے کہ اولاد کے کام آ جائے, عبادت اس لیے کہ قبر و حشر میں کام آ جائے. میں نے کہا مصطفیٰ کی خوشی کر, دونوں سے بڑھ کے اللہ اجر عطا فرما دے گا. اب آپ کہیں گے خوشی میں اتنا اجر کیسے ہے؟ وہی خوشی کا مطلب یہ, جب رحمت و فضل ملی نا تو تم خوش ہوئے ہو, اللہ کا شکریہ ادا کیا ہے. یہی شکر ادا کرنا کفر کے درمیان فرق ہے. یہی شکر تو کفر کے درمیان فرق ہے. اور اسی شکر نے تمہاری اس عمل کو بھی عبادت بنا دے. تم کیا سمجھتے ہو خوشی عبادت نہیں ہے؟ آپ نے توجہ نہیں نہ فرمائی. تم کیا سمجھتے ہو بھی خوشی منانا یہ عبادت نہیں؟ او بھائی یہ عبادت ہے. ہاں, یہ دیکھیں اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, میری نعمتوں کا خوب چرچا کرو. تو یہ جو چرچا کہا, کہیں فرمایا میری نعمت مل جائے تو شکر ادا کرو. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, فرمایا میری نعمتوں کو یاد کرو. کہیں فرمایا نعمت یاد کرو, کہیں فرمایا چرچا کرو, کہیں فرمایا وَاشْكُرُوا لِلَّهِ, اللہ کا شکر ادا کرو. یہ کیا ہے؟ یہ جو خوشی کا اظہار ہے جس میں چرچا ہے, ذکر ہے, شکر ہے, یہ عبادت ہے. اور یہ ایسی عبادت ہے کہ اس پر اللہ بہت زیادہ ثواب عطا فرما دیتا ہے. اب سمجھ آئی حضرات آپ کو؟ یہ جڑا کمریاں چ بہن والا بابے شاہی کو نہیں, ہن تیرا ابا کو نہیں تسی کی کر لئیے یار. تینوں کی پتا ساڈے بابے کی شے نے؟ اور ایتھے وڈے وڈے سدھے ہو گئے, تو تے بچہ لگنا ہے, تو بچہ لگنا ہے پتر. تو کہنے کا مقصد یہ ہے ہمارے بزرگ اس لیول کے ہیں. توجہ ہے فرنٹ سیٹوں والے, ہمارے بزرگ اس لیول کے ہیں. لیکن یہ بڑی ایک عجیب و غریب صورتحال ہے. یہ کمرے میں بیٹھ کے بک بک کرتا ہے, کسی سے بات کرنے کی بات آئے تو پھر جناب علی دم چھپا کے اندر بھاگ جاتا ہے. مجھے سکوٹی کا مسئلہ ہے. ایڈا ہی تو کھلوندا نہیں سکوٹی, تو سونے دا بنے ہیں. تیرے ورگے بتھیرے لٹ سارا دن مر جاندے نے. تو پتہ نہیں کیا ہے, اخیر کیا ہے, گستاخ ہے نا, اخیر کیا ہے, بد عمل ہے نا, اخیر کیا ہے, بے ادب ہے نا, اخیر کیا ہے, ایک منہ کو بواسیر والا بندہ ہے, اور تیرے پلے ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں. کیڑا تو پاکستان نو موڈا دیتا, کیڑا تیرا مدرسہ ہے, کیڑی تیری مسجد ہے, آخر کیا ہے؟ فتنہ. کام دیکھنا ہے تو الیاس قادری کا کام دیکھ, اس کو کام کہتے ہیں. یہ ہے میدان میں نکلنے والا مرد. خسریا اندر لوگ کے بیٹھا ہیں, باہر نکل ہے. کیوں بھائی دو چار بندے رنگ پان گئے ہو کو مرزے دیکھ بیٹھے تو نہیں, میں نے دسو نے تو ہور منڈا تھوڑا جگ ہو اللہ دے بندے ہو. یہ کیا چوڑ جاندی ہے یوٹیوب پہ سن کے اپنے جناب علی 2-2 منٹ کے اندر اپنے عقیدے میں تزلزل پیدا کر رہے ہو. اپنے عقیدے پر ثابت قدم رہو, یقین پہ آ جاؤ. قسم خدا کی تمہارے سارے عقائد یا قرآن سے ثابت ہیں یا مصطفیٰ کے فرمان سے ثابت ہیں. توجہ میری طرف. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لائے, رحمت بھی آئی, فضل بھی. بھائی بیٹھ جائیے, کیا ہے یہاں پر آمد و رفت, بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ سارے, کوئی نہ کھڑا ہو. آپ جیڑا ہوں کوئی اینو کوئی اینو, خبردار آپ کچھ چلا. میری بات سنو بیٹھ کے یار, میں کلاس میں بیٹھنے والا بندہ ہوں, جتنا برداشت کر لیا میں نے کر لیا, اب کوئی نہ بھاگے. میری بات سنیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو رحمت بھی آ گئی اور فضل بھی. جب رحمت و فضل آ گئی تو ہمیں خوشی منانے کا حکم دے دیا گیا. اور ویسے بھی ادھر دیکھیں,
بعض 2 جماعتیں زیادہ پڑھ جائیں نا اسکول کالج میں, ہمیں لاجک بتائیں. میں کہا تکڑا ہو تینوں بھی لاجک دسی جاواں کہ تو نہ رہ جائیں. ہمارے اسلام میں 2 موقع ایسے ہیں جس میں اسلام نے ڈیمانڈ کی ہے کہ کھانا بنایا کرو, پکایا کرو, کھلایا کرو, خوشی کا اظہار کیا کرو. 2 موقع ہیں. ایک ہے ولادت کی خوشی کا کھانا, ایک ہے شادی کی خوشی کا کھانا. ولادت کی خوشی کے کھانے کو عقیقہ کہتے ہیں اور شادی کی خوشی کے کھانے کو ولیمہ کہتے ہیں. یہ دونوں کا حکم میرے محبوب پاک نے دیا ہے. اور اس سے بھی اگلی بات بتاؤں, ذرا ذہن کو کھول کے بیٹھیے گا. ولادت کی خوشی کا کانسیپٹ ہمارے اسلام میں ہے, مرنے پر غم اور ماتم کا نہیں ہے. ولادت پر خوشی کا کانسیپٹ ہے. اور اس میں افضل دن کون سے ہے؟ ترمذی میں حدیث ہے, فرمایا 7ویں دن عقیقہ کرو, 14ویں دن, 21ویں دن. نہیں کر سکتے زندگی میں جب جی چاہے کرو. پتا چلا ولادت کی خوشی یہ مقید نہیں, مطلق ہے. آپ کو آپشن ہے, آپ جب بھی چاہیں کر سکتے ہیں. رہ گئی مرنے پر, فرمایا 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں, بس. تو کہاں گئے وہ بچے جو کہتے ہیں نبی آئے تھے تو آنے کی تم خوشی کرتے ہو, نبی گئے ہیں تو جانے کا تم غم نہیں کرتے. میں نے کہا مر رہے 3 دن تو زیادہ تے سوگ ہے ہی کوئی نہیں. ویسے بھی جانے کا غم وہ کرے جس کا نبی مر گیا. میرا کل بھی زندہ ہے, میرا آج بھی زندہ ہے. توجہ توجہ توجہ, اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. اب یہاں پر مرزا پلمبر کی پھر نبض پھڑک سکتی ہے. اس کی میں نے یہ سٹیٹمنٹ سنی ہے نا, تو پھر ظاہر سی بات ہے انہوں جڑی بیماری ہوندی پھر روزانہ پھکی تو میں ہی دینی ہوندی ہے نا. ہاں یہ دی ساریاں پھٹی پوچی پر جو میں فقیر پوچی ہے نا, یہ دی ایسی دی تیسی کھلونوں ہی رہا ہے جناب. جدہ نمو ہوتا دی چانڈ مارنی چاہیے ہے. اب دھیان میری طرف رکھیے حضرات, دھیان رکھیے. مرزا پتہ کیا کہتا ہے, سنیا دا عقیدہ دیکھو کداں دا, جیڑا بندہ ایک باری فوت ہو گیا پھر کداں زندہ ہو گیا. تو سامنے والے جن نے چمچے کڑچے ہوندے نے یار دیکھو کیسی لاجک کی بات, لاجک نہیں کھچ ماردا پیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے, آپ قرآن کا دوسرا سپارہ کھولے نا, اللہ نے فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات, فرمایا جو میری راہ میں شہید ہو جائے اسے مردہ نہیں کہنا, بل احیاء, اسے زندہ کہنا ہے. تو میں کیا اوے چھوٹے مرزے چھوٹے مرزے دے منن والے ہو, مجھے یہ بتاؤ شہید بھی مر گیا, قبر میں چلا گیا, جسم کے ٹکڑے ہو گئے, اللہ کہندا مردہ نہ آکھیے زندہ ہے. تے دس تو کہنا جڑا مر جوے کداں زندہ ہو تے آ کداں ہے, کہندا یہ تو نہیں مینوں پتا. تے میں کہا پتا ہوندا تا سنی نہ ہوندا. غلط بات ہے. شہید فوت ہو گیا, شہید قبر میں چلا گیا, شہید زندہ ہے. اب جب شہید زندہ ہے تو نبی کو ماننے میں تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ نبی کا درجہ زیادہ ہے, نبی ہر قبر میں آتا ہے. کمال والی بات ہے یار. اور یہ کہنا قوم کو نہیں جی جرا ایک باری فوت ہو گیا, او بابا ادھر دیکھو, فوت ہونے کا کیا یہ مطلب تم نے بنا رکھا ہے قبر میں چلا گیا تو مار کے مٹی ہو گیا. کسی کی مٹی نہیں ہوتی. جیڑا قبر سے جاندا ہے نا, او پایا سائیں اٹھان دے نے کہندا اٹھو سوالاں دے جواب دے. آپ کو کس نے کہا اے کڑیاں کہانیاں جی مار کے مٹی ہو گئے, اے کسی اور نو بھی نہ سنا, ہم احمد رضا والے ہیں. آپ کو کس نے کہا او بھائی جان ہوتا یہ, موت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انتقال. انتقال کا معنی ٹرانسفر. پہلے میں زمین کا تھا, نہیں پہلے زمین میری تھی کہ میں زمین کے اوپر پھر رہا تھا, اب میں زمین کا ہو گیا کہ میں زمین کے اندر چلا گیا. ٹرانسفر ہوا ہوں, پہلے اتے پھر وچ, بس اتھے بھی زندہ تھے اتھے بھی زندہ. موت ایک ذائقہ تھا, کنی دیر میں چکھیا ہے. اے جنی دیر موت دا ذائقہ چکھ کے مینوں غسل دیتا, جنازہ پڑھیا قبر دے ول, اے آ ذائقہ ہے. بعد وچ موت ہونی اپنے گھر تے اسی اپنے گھر. تو پتہ نہیں کیڑیاں بینا قوم نو سنائی جانا ہے. کیا کہنے وہ قبر میں کیڑے آئیں گے مکوڑے. میں کہا تم ہی سچا یار, تم ہی سچا ہے. اگر تہاڈی چ نہیں آنے. میں کہا یار قرآن میں اللہ نے فرمایا ادھر دیکھو, ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, فرمایا حبیب اس امت کو میں کیسے عذاب دوں ان میں تو جو رہتا ہے. میں کیا محبوب دا اتنا فائدہ ہے ساڈے تے عذاب نہیں آوندا. تے میں کیا میرا یقین ہے کہ نبی نے ساڈی قبر چاونا ہے,
تے جتھے نبی پیر پا جائے اوتھے سپاں دا کی کام ہے پھر تے تینوں یقین کوئی نہیں تواڈے صاحب نہ مر گئے نے تے تواڈی قبر چاہنا نہیں تے پھر سپاں نہیں آنا ہے کاکا اصل اپنے اپنے نصیباں دی گل ہے تے اپنے اپنے عقیدے دی گل ہے نا میرا چن وہ کو سمجھ آئی ہے حضرات ہم سب کو سمجھنا چاہیے اور ان مسائل کو آپ سمجھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس موت آئی موت کے ہم قائل ہیں پر آئی اور حضور کے قدم چومے اور چلی گئی بس خلاص اینی گل ہے بھائی نبی پاک نے خود فرمایا میری ذات پر جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھا کرو تمہارا درود میں خود سنتا ہوں بلکہ ادھر دیکھو نبی پاک نے فرمایا یہ بھی حدیث ہے میرا ذمہ رہا میں حدیث کا ذمہ دار ہوں بھائی جان فرمایا جب بھی مجھے کوئی سلام کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح لوٹا دیتا ہے اور میں سلام سنتا بھی ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں تو کہتا ہے پھر اسی وقت روح آتی جب کوئی سلام کہتا ہے میں نے کہا کائنات میں کوئی ایک ٹائم بتا دے ایک سیکنڈ جس میں کوئی سلام نہ پڑھ رہا ہو اگے کوئی دنیا تے نام بھی پڑھدا پیا ہوئے تے رب تک ہلدا ہی پیا ہے نا گل تو پھر اتھے ہی آ گئی نا پتر سمجھ آ رہی ہے تو آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں پتر موبائل چو نکلو کاکا گل بڑی مہنگی ہے موبائل چو نکل کے میری گل اکھ چک پا کے سن پتر ہاں ادھر دیکھیے تو کہنے کا مقصد یہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے یہ کمال بخشے لیکن کیسے امتی ہیں یار کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور مانتے بھی نہیں ہیں ایسے بد نصیب قسم کے لوگ بھی کلمہ پڑھنے والے اور وجہ کیا ہے کہ فتنوں میں پڑ گئے اور فتنوں نے تمہارے ایمان کا بیڑا غرق کر دیا فتنوں سے نکل اور ہمیں فتنوں میں پڑھنے کا حکم نہیں ہمیں کس کا حکم ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط مستقیم پر چلو صراط مستقیم کیا ہے ہر بندہ ہی جناب موٹیویشنل اسپیکر بن کے کہتا ہے میں جو داستہ ہے صحیح ہے نہیں صراط الذین انعمت علیہم سیدھا راستہ ان کا ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا اب ہر بندہ کہتا ہے میرے اوپر انعام ہے نہیں قرآن کہتا ہے انعام اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین سیدھا راستہ یا نبیوں کا ہے یا صدیقوں کا ہے یا شہیدوں کا ہے یا ولیوں کا ہے کلمہ پڑھ کے نبی کے پیچھے چل صدیق کے پیچھے چل شہید کے پیچھے چل ولی کے پیچھے چل تو کامیاب ہو جائے یعنی کلمہ پڑھ کے نبیوں ولیوں کے پیچھے چلنا چاہیے نہ کہ ان سے جلنا چاہیے نبیوں ولیوں کے پیچھے چلنا چاہیے ان سے جلنا نہیں چاہیے تو مرزے کی تعلیمات کا تو بیڑا یہی غرق ہو گیا وہ کلمہ پڑھ کے ان سے جلتا ہے قرآن کہتا ہے مسلمان وہ ہے جو ان کے پیچھے چلتا ہے اب بتاؤ کیا کرو گے کو سمجھ آئی ہے دھیان فرمائیے میرے بیٹے اب ذرا غور سے سننے والی بات ہے اور توجہ طلب بات ہے میرے بھائی ادھر دیکھیے حضرات میرے عزیز میرے بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو ہر مسلمان کو خوش ہونا چاہیے آپ کو بتائیں نبی پاک جب جلوہ گری فرمائی تھی تو کون سا مہینہ تھا 12 ربیع الاول کا مہینہ نہیں تھا ربیع الاول کا مہینہ تھا 12 تو تاریخ تھی بولو تو صحیح نا یار کون سا مہینہ تھا زیارت کر اب مر رہے ہیں موبائل جے بچ پا پتہ نہیں کی تواڈے موبائلاں چ پیا پتہ نہیں منٹ دے وچ او پھر او چھڈو پرے یار شاہ جی ویکھ لو پھر ساڈی قوم دا حال کی ہے ادھر دیکھیے نبی پاک ربیع الاول کے مہینے میں آئے اور پتہ کیوں آئے ربی کہتے ہیں بہار کو اول پہلی بہار حضور جب آئے تو کائنات کو پہلی بہار ملی تھی سچی بات یہ اچھا ربیع الاول کے مہینے میں بہاروں کا موسم کا جو انتخاب ہوا آپ کے نالج کے لیے میں بتاؤں تب جب حضور جلوہ گری ہوئی تھی آقا کی ادھر سے ربیع الاول یہ بھی بہار کا مہینہ تھا اور ادھر سے اپریل کا مہینہ تھا 20 یا 22 تاریخ اس کی علماء نے لکھی ہے وہ بھی بہاروں کا یعنی فزیکلی طور پر بھی بہار ہی تھی اور ایمان اور عشق کی بھی بہار ہی تھی ڈبل بہاریں تھی صاحب سبل الہدا والرشاد نے لکھا ہے نبی پاک کو اس ربیع الاول کے مہینے میں کیوں بھیجا فرمایا وجہ یہ تھی اگر نبی پاک رمضان کے مہینے میں آتے نا تو کسی نے کہنا تھا کہ رمضان کی برکت حضور کو ملی ہے حضور کی نہیں ہے اگر محرم میں آتے تو بھی وہ یہی کہتا اگر حج کے مہینے میں آتے تو بھی یہ کہتا فرمایا ہم نے الگ مہینے میں اپنے حبیب کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ پتہ چلے کسی مہینے نے میرے یار کو برکت نہیں دی بلکہ ہمارے حبیب نے سب کو برکت عطا فرمائی
یہ صاحب سبل الہدا و رشاد نے سوال اور اس کا جواب لکھا. لیکن آگے بھی بڑے کمال کی باتیں لکھی آپ نے. آپ فرماتے ہیں ربیع الاول میں حضور کیوں آئے؟ ادھر دیکھنا. فرمایا وجہ یہ ہے، یہ جو بہار کا موسم ہوتا ہے نا، بہار کا موسم، ربیع بہار کو کہتے ہیں، اس میں اگر آپ دانہ زمین میں ڈالیں، اگر آپ دانہ زمین میں ڈالیں بڑی جلدی وہ اگتا ہے اور زمین کا کلیجہ پھاڑ کے نکلتا ہے، پودا بنتا ہے، اس کے بعد درخت بنتا ہے، پھر چھا جاتا ہے. فرمایا حضور کو بہاروں کے موسم میں اس لیے بھیجا کہ اب جو نبی آ رہا ہے یہ کفر کا کلیجہ پھاڑ کے نکلے گا. پہلے مکے میں، پھر مدینے میں، پھر حجاز میں، پھر پوری دنیا میں ہر طرف مصطفیٰ چھا جائیں گے. اور آج دیکھ لو میرے مصطفیٰ چھا گئے. ربیع الاول میں اس لیے بھیجا. اور دوسری بات، ربیع بہار ہے، بہاروں کے اندر نہ گرمی زیادہ ہوتی ہے نہ سردی زیادہ ہوتی ہے. کچھ باتیں ہوتی ہیں آپ کو سمجھنا چاہیے. نہ رات بڑی ہوتی ہے نہ دن بڑا ہوتا ہے، درمیانہ کام. فرمایا اشارہ یہ تھا کہ اب جو نبی آ رہا ہے یہ درمیانی شریعت لے کے آ رہا ہے. یہ اشارہ آپ دیکھ لیں پہلی امتوں پر کیسی کیسی سختیاں تھی، ہم پر وہ نہیں ہے، بالکل آسانی ہے. 50 نمازاں سن تے 5 ساریاں رہ گئیاں نے یار. ساڈے استاد کہندے ہوندے سن کدی ایک گیڑا ہور لگ جاندا چھٹیاں پکا پیکج. بولو تے صحیح نا. لیکن میرے آقا نے فرمایا میں اس لیے نہیں جا رہا کہ مجھے اب حیا آتی ہے، تو فرمایا حبیب یہ پڑھیں گے 5 ثواب 50 کا عطا فرما دیں گے. درمیانی شریعت ہے، درمیانی شریعت. پہلوں پر زکوٰۃ بہت زیادہ ہوتی تھی، لاکھ میں سے 25,000 دینے پڑتے تھے. سانو لاکھ دے وچوں 2,500. پہلی امتوں میں کسی کا کپڑا ناپاک ہو جاتا تو کپڑا زندگی بھر پاک نہیں ہوتا تھا، ایک کوئی حل ہے ساڑ دیو بس. اور اس امت میں 1000 باری ناپاک ہو جائے دھوتی آؤ پاک کیتی آؤ. کیسی آسانی ہے یار. عزیزان گرامی، بہت پہلی امت ایک جگہ پہ تعین ہوتا تھا کہ یہاں نماز پڑھنی ہے، کوئی کسی اور جگہ پہ نماز نہیں پڑھ سکتا تھا. حضور کے نورانی قدم لگے. فرمایا حبیبہ تو اس دھرتی تے پیر پایا تے اسا ساری نو مسجد بنا کڑیا ہے. سمجھ آئی ہے؟ تو یہ ربیع الاول میں آقا کریم علیہ السلام کے آنے کی وجہ صاحب سبل الہدا والرشاد نے لکھی ہے. دوسری جاگے تو تیسری بھی عرض کریں. فرمایا یہ ربیع الاول میں، ربیع بہار کو کہتے ہیں، بہار کے موسم میں بیماریاں نہیں لگتی. بہار کے موسم میں بیماریاں، خزاں کے موسم میں بیماریاں ہوتی ہیں، بہار کے موسم میں نہیں. بلکہ صبح سویرے کئی بوڑھے کئی بچے وہ بھی نکل پڑتے ہیں، یار کڈا سونا موسم ہے، پنگارے دا موسم ہے، ہر درخت طرح پر ہے، یار پھلاں دی خوشبو آوندی پئی، سبحان اللہ، پتیاں دی خوشبو، ہوئے ہوئے کڈا سونا موسم ہے. سمجھ آئی؟ یہ خوشبوؤں کا موسم ہے اور یہ بیماریاں بھگانے کا موسم ہے. اشارہ اس طرف ہے اب جو نبی آ رہا ہے خوشبودار شریعت لے کے آ رہا ہے اور کفر کی بیماری بھگانے والا نبی آ رہا ہے. اب سمجھ آئی ہے؟ نبی پاک ربیع الاول میں کیوں آئے، اس کا یہ سبب تھا. اور ایک بات اور بتا دوں اگر توجہ فرمائے، یہ بھی صاحب سبل الہدا والرشاد نے لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں وجہ یہ تھی، یہ جو بہاروں کا موسم ہوتا ہے نا، اس کے اندر جتنے اناج ہوتے ہیں، وہ درخت، وہ پھل ہوں، وہ فروٹ ہوں، وہ سارے وہ اپنے اوپر پھل اٹھاتے ہیں. ادھر ہی ہے نا، جننے کنو نے تے مٹھے نے تے مالٹے نے تے انار نے تے جو کچھ بھی ہے یہاں پنگارا، پنگارے تو بعد پھول تے پھر پھل. کیا مطلب ہے اس کا؟ فرمایا بہاروں کے اندر یہ پھل لگتے ہیں تاکہ انسانی جسم تکڑا اور توانا ہو جائے. اشارہ ادھر تھا کہ ہم اب اس حبیب کو بھیج رہے ہیں کہ بہار کے موسم میں جیسے اناج تمہارے جسم کو تکڑا کرتا ہے، اسی بہار کے موسم میں ہمارا وہ یار آ رہا ہے جو تمہارے روح اور ایمان کو بھی تکڑا فرما دے گا. یہ ہے نبی پاک علیہ السلام کی آمد ربیع الاول میں. یہ 4 وجوہات علماء نے بیان فرمائی. سن کے سواد آیا کہ کوئی نہیں آیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، توجہ میری طرف رکھیں بھائی، آ جائیں گے، کیا ہے بار بار اٹھاتے ہو، آ جائیں گے جنہوں نے آنا ہے، میری طرف دیکھیں آپ. تو نبی پاک علیہ السلام کے آنے کی یہ برکات اور یہ اشارہ جات یہ علماء نے لکھے ہیں، اور ان کو سنا کرو، سمجھا کرو، تاکہ پتہ چلے کہ آقا کریم علیہ السلام آئے ساری برکات ساتھ لے کے.
اور پھر آپ کے یہ نالج میں ہونا چاہیے آقا کریم علیہ السلام کس وقت میں دنیا میں جلوہ گر ہوئے تھے. مہینہ تو ربیع الاول کا تھا نا, اور وقت کیا تھا؟ سحر کا وقت, تہجد کا وقت. اچھا یہ کیوں ہے؟ اس کے بہت سارے جوابات ہیں. اے جی خوش بختی والا وقت ہے. جی سبحان اللہ تے پرچے دا خدشہ ہے تو تسی بے شک لمے پہ جاؤ کہ جی نہیں تے اللہ دے بندے منہ ہی کٹی بیٹھے ہو, جاگو تے صحیح نا. میں حضور کی بات کر رہا ہوں. سحر کا وقت تھا اور ہائے 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 اس وقت جناب کلیاں کھل گئیں اور بلبلیں بول پڑیں. کڑیاں بلبلاں نے جڑیاں چوب بیٹھیاں نے. جاگو اللہ دے بندے حضور دا ذکر ہوندا پیا ہے. کیوں شاہ جی میں ذرا خوش مزاج خطیب ہوں, مجمع کو ساتھ لے کر چلنے والا خطیب ہوں. ہاں نہ میں سڑیاں نہ سڑیل بندے نوں میں کدی تقریر سنائی ہے. ایڈا جنوں تقوی دا فلاڈا ہے جا کر تو اے حضور دا ذکر ہے, ذرا کھل کے سونا ہے, راضی ہو کے سونا حضور دا ذکر ہے. تینوں ایک باری چس آ جائے تقریر سنن تو بعد تیری بیٹری چارج ہو جائے. نبی پاک تہجد کے بعد جلوہ گر ہوئے. پہلا بات خوش نصیبی کا ٹائم ہے, اور دوسرا فرمایا نیک ویلا ہے. سارے اشارے دیکھتے ساری خوش نصیبیاں حضور کے پاس ہیں اور سب نیکیاں حضور کے قدموں میں ہیں. ایسے ہی ہے. آگے آ جاؤ. ایک اور وجہ بھی ہے. علماء فرماتے ہیں نبی پاک تہجد کے وقت اس لیے ہے, اگر آدھی رات میں آتے تو رات کہتی مجھے برکت مل گئی حضور کی, دن رہ گیا. اور اگر دن میں آتے تو دن کہتا مجھے برکت مل گئی اور رات رہ گئی. تو فرمایا انتخاب اس گھڑی کا کرتے ہیں جب رات جا رہی ہو دن آ رہا ہو, تاکہ دونوں کو برکت مل جائے. اچھا بھئی یہ جواب سنا آپ نے, سبحان اللہ کہی, سبحان اللہ, اور بات بھی ٹھیک ہے. لیکن میرا سوال ہے یہاں پر, اور وہ یہ ہے اگر رات اور دن کو برکت ہی دینی تھی, یہ کام تو مغرب ٹائم بھی ہو سکتا تھا. بہت خوب. ٹینشن چ پہ گئے نہیں سارے, چوپ. سبحان اللہ بھی گئی تو ماشاء اللہ بھی گئی. میں جواب دوں گا آپ کو. ہائے 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 کیا بات ہے. ہمارے شکیل بھائی ہیں نام, شہریار بھائی, یہ ہمارے دوست ہیں اور ہمارے عزیز ہیں, اللہ ان کو خیر و برکت دے. بات فوراً دیکھو نا, پڑھا لکھا بندہ فوراً لنک کر جاتی ہے بات. بھائی مغرب ٹائم بھی یہ کام ہو سکتا ہے, دن جا رہا ہے رات آ رہی ہے, تو مغرب ٹائم آقا کریم آ جاتے تاکہ برکت ہی دے رہی دن رات کو, تو یہ بھی تو ٹائم ہے نا, تو کیوں نہیں آئے؟ کہندا ہے نہیں مینوں پتا. میں کہا پتا ہوندا تے سنی نہ ہوندا. تو تسی آکھو گے کوئی انج دی گل ہے. میں کہا آہو کاکا آہا ہی تے لوکی دس دے نہیں جڑا تانوں اتاریاں نے دسنا ہے, جڑا تانوں اعلی حضرت دے ملنگاں نے دسنا ہے. اور وہ کیا ہے؟ سنیے حضرات, اور غور سے سنیے. اگر نبی پاک مغرب ٹائم آتے نا, دن رات کو تو برکت مل جاتی, لیکن کوئی فلسفی, کوئی ریسرچر, کوئی سوچنے والا, کوئی فلاسفر یہ کہہ سکتا تھا کہ یہ ٹائم کو سیوٹیبل نہیں ہے, یہ تو وہ ٹائم ہے جس میں دن چلا گیا, روشنی چلی گئی, اب اندھیرے آ رہے ہیں. تو وہ بکواس کر سکتا تھا کہ کیا یہ نبی اندھیرے لے کے آیا؟ فرمایا سوچنے والے ذرا تکڑا ہو کے سوچنا. ہمارے یار تب آ رہے ہیں جب رات جا رہی ہے, کفر جا رہا ہے, اندھیرا جا رہا ہے, ظلم جا رہا ہے, کفر جا رہا ہے, شرک جا رہا ہے. اب نور والا آ رہا ہے اور نور لے کر آ رہا ہے. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. بہت شکریہ جی. حضرات بات سمجھ آئی, لطف آیا ہے, جنوں چس آئی ہے بولے حضور دا ذکر ہوئے تو چس نہ آوے یارا, اے کنج ہو سکتا ہے. حضرات گرامی, نبی پاک علیہ السلام جو تہجد کے وقت میں, اس میں ایک یہ بھی ہے راز, یہ راز بھی بتایا کرو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے مسئلہ کیا ہے. لیکن رکو, یہ دلائل ہیں, یہ جتنا کسی کوئی بھی سوال کرنا چاہے آپ کو اجازت ہے, ہم اس کا جواب دیں گے میلاد النبی کے موضوع پر, ابھی بھی آپ کو اجازت ہے.
لیکن یہ ایک پہلو ہے، اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے۔ نبی پاک آئے، خوشیاں منائیں، دلائل دیں، لنگر پکائیں، یہ سب کوئی ٹھیک ہے، لیکن میرے عزیز یہ مت بھولا کریں کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کیوں تشریف لائے تھے، یہ یاد رکھا کریں۔ میرے عزیز ادھر دیکھنا، اس وقت ماں باپ کو منڈیوں میں بیچا جاتا تھا، جب میرے آقا کریم تشریف لائے آپ نے آ کر ماں باپ کو رتبہ دیا ہے۔ اور آج ہم سے لوگ پوچھتے ہیں میلاد کون کرے؟ میں نے کہا جس کے ماں باپ کو عزت حضور کی وجہ سے ملی ہے وہ میلاد کرے۔ تمہیں آج تک یہ نہیں پتا میلاد کون کرے؟ ماں باپ، فرمایا ان کا چہرہ دیکھو اللہ قبول حج کا ثواب عطا فرما دے گا۔ ماں اور باپ دونوں کے قدموں میں جنت ہے۔ آپ نے آج تک یہی سنا ہوگا کہ شاید ماں کے قدموں میں جنت ہے، حدیث شریف میں ہے ماں اور باپ دونوں کے قدموں میں جنت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرماتے، ایک شخص ہے، اس نے کہا انی اردت ان اغزوا، حضور میری خواہش ہے میں غزوے پہ جاؤں، لیکن وہ کہتا ہے میرے ماں باپ رو رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر تو چلا گیا تو ہماری خدمت کون کرے گا؟ میرے آقا کریم نے فرمایا فذهب الیہما، فرمایا جا اپنے ماں باپ کی طرف۔ کیوں؟ فرمایا فضحکہما کما ابکیتہما، ان کو خوش کر جیسے رلا کے آیا ہے۔ اس نے کہا حضور میں تو چاہتا تھا کہ مجھے جنت مل جائے، شہید ہو جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا فالجنت عند رجلیہما، فرمایا جنت تیرے ماں کے قدموں میں بھی ہے، تیرے باپ کے قدموں میں بھی ہے۔ ماں باپ دونوں کے قدموں میں جنت ہے۔ گرامی قدر حضرات، یہاں سے وہ حضرات توجہ فرمائیں جو کہتے ہیں میں پیراں کول ہی رہندا ہننا تے پیچھے ماں پیو نوں تیری لوڑ ہے، اے وڈے پیر ہونا تو اے نہیں کر رہا ہے، ان کی خدمت کر۔ اور وہ لوگ بھی توجہ کریں جو بڑھاپے کے عالم میں بیرون ملک کا ویزے لگوا کے بھاگ جاتے ہو اور ماں باپ کو یہاں بے سہارا چھوڑ جاتے ہو، خدا کا خوف کرو یار، یہاں تھوڑی کما لو اور ماں پیو دا سہارا تے بن جاؤ۔ اور آج کل پھر وہ معاشرہ لوٹ رہا ہے، تم جس کو اعلیٰ تعلیم سمجھتے ہو میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے دکھا سکتا ہوں، اس تیرے لاہور شہر میں دکھا سکتا ہوں۔ جب ان کے ماں باپ بوڑھے ہو جائے نا تو یہ کہتے ہیں ہم اپنی زندگی انجوائے نہیں کر سکتے ہیں، تو وہ اولڈ ہاؤس میں اپنے ماں باپ کو دیکھے آ جاتے ہیں۔ اور بد نصیبو کون سی تعلیم تم نے حاصل کر لی؟ تم نے اگر مصطفیٰ جان رحمت کی دین کی تعلیم حاصل کی ہوتی نا تو تمہیں بھی پتا چلتا اولڈ از گولڈ۔ بندہ جیسے بوڑھا ہوتا جاتا ہے نا ویسے یہ قیمتی ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، سب سے بڑا ان کا گولڈ ہونا کیسے ہے کہ ان کا خرچہ بہت کم ہے، نہ ٹافیاں، نہ مرونڈے، نہ ہی اے جناب علی دوسرا پیزا، تے نہ ہی جناب نکے موٹے لٹر پٹر، کچھ نہیں، سادہ روٹی اور وہ بھی سادہ غذا اور تھوڑی سی کپڑے، با ایک ایک سوٹ، اماں ابا سارا سال خوش، ایک ایک جوتا نمی لے آؤ تو کہندے نے تو کی کرنا ہے یار، ایڈا کم خرچے والا بھی کو بندہ ہوندا ہے۔ اولڈ از گولڈ، پہلی وجہ کم خرچہ۔ دوسری بات تیرے گھر میں بیٹھے مفتوں کی نگرانی ہو رہی ہے، برکت بھی ہے تیرے گھر میں، یہ تیرے گھر میں وہ تعویذ ہے نا جو ہر وقت تیرے پاس ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جو بندہ یہ چاہے میرے رزق میں برکت ہو جائے، میری عمر لمبی ہو جائے، فرمایا ماں باپ کے لیے دعا کر دیا کرے، خدمت کرے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی بھی لمبی فرما دے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بھی برکت عطا فرما دے گا۔ یہ حدیث شریف میں۔ اور آج تم اپنے ماں باپ سے بھاگتے ہو، کاش کہ تم نے حضور کی تعلیمات حاصل کی ہوتی۔ میرے نبی فرماتے ہیں اگر ادھر دیکھو، اگر میں اعلان نبوت کر چکا ہوتا، میرے اوپر نماز فرض ہو چکی ہوتی اور میری ماں آمنہ زندہ ہوتی اور مجھے آواز لگاتی، میں نماز پڑھ رہا ہوتا اور نماز بھی عشاء کی ہوتی اور عشاء کے فرض ہوتے اور فرضوں کا قیام ہوتا اور قیام میں قرآن ہوتا، فرمایا میری ماں آواز لگاتی تو میں نماز چھوڑ کے پہلے ماں کے قدموں میں حاضر ہو جاتا۔ یہ میرے نبی فرما رہے ہیں۔ آج ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آج ہم اپنے ماں باپ کی قدر کیوں نہیں کرتے؟ اور میلاد کے جھنڈے اٹھا کے لائٹنگ کرنے والوں، اگر آپ کے ماں باپ ناراض ہیں تو آپ کو لائٹنگ سے پہلے کردار کی لائٹنگ سیٹ کرنی ہوگی۔ اپنے ماں باپ کو راضی کیجئے۔ اولڈ از گولڈ، یہ آپ کے گھر میں بیٹھے ہیں، برکت ہی برکت ہے، خرچہ کم ہے اور مفتوں میں دعائیں دیتے ہیں۔ دوترے پوتریاں نو اے پال دے جے، نو بھی سکھی تے پتر بھی سکھی۔ میں ان خوش نصیب خطیبوں میں سے ہوں
میرے پیر بھی زندہ ہیں, میرے استاد بھی زندہ ہیں, اور میرے ماں باپ بھی زندہ ہیں. سمجھ آ رہی ہے نا. اسی جڑا ہے جرت نہ بولنے ہیں نا, یہ نیرا سپیکر سپوکر نہیں ہوں, ساڈے پیچھے اور بڑیاں شہماں جے. ہاں, اے ماں پیو دیاں دعاواں, اے مرشد پاک دیاں دعاواں, اے استاداں دیاں دعاواں. سمجھ آ رہی نا. اے بندے دیاں طاقتاں نے. اپنے ماں باپ, اپنے بہن بھائی, اپنے اعزاء اقربا, میری کوشش ہوتی ہے میرے بہن بھائی بھی ناراض نہ ہوں کسی مسئلے پر بھی. شرعی مسئلہ ہو تو الگ بات ہے, اتنے تو پھر پاویں جیڑا بھی آ جاوے سائڈ تے, مسئلہ پہلے ہے. لیکن وہ ان کو پہلے ہی پتا ہے بھی جب ہم ہیں سنی تو پھر ہم کہاں جائیں گے. تو یہ اخلاقیات بھی اپنے ماں باپ کے. ہم 3 بھائی ہیں, مینوں ماں پیو نے اپنے نال رکھے ہے, تے میریاں موجاں لگیاں آجے. آپ یہ مت سمجھے کہ مولوی صاحب ہیں, اس نے 10 سال کورس کیا ہوا ہے اور یہ پڑھتا ہے اور خطاب کرتا ہے بلے بلے. او پیچھے اور شہماں جے. اگر آپ چاہتے ہیں نا تو اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے دیکھو, تینوں پھر ویکھی رنگ لگ دے. یہاں جتنے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں پتہ نہیں ماں باپ کی خدمت کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو. اگر نہیں کرتے کیڑی شاید ہے یار تسی مسلمان رہ گئے ہیں. خبردار, ماں باپ کو کوئی چیز مانگنی نہ پڑے, وہ خواہش کا اظہار کریں تو چیز پہنچا دیا کر. دیکھنا اللہ تیرے لیے رزق کے دروازے کیسے کھولتا ہے. اور پھر یہ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں گھروں میں بیٹھے, میرے ابا جی کہندے ہوندے نے, اے مفتاں دے تواڈے چوکیدار بھی نے تے مفتاں دے نوکر بھی نے. اے محبت نہ کہندے ہوندے نے بھئی یار کوئی شے لیاونی ہے, اما ابا بیٹھے نے, منٹ ماریا آ گئی جناب, مہمان آ گئے, ٹینشن کوئی نہیں. جنی دیر اما ابا گھر بیٹھے نے انج دے اے محافظ جے, کسی دی ایسی دی تیسی جے تیرے گھر 2-4 چکر بھی لا جوے تاں انہاں نوں پتہ ہے یا بابا بیٹھا یا بیبے بیٹھی ہے. ہن سمجھ آیا ہی, اولڈ از گولڈ. اپنے ماں باپ کی قدر کر. میرے نبی یہ بتانے آئے تھے, اپنے ماں باپ کی قدر کر میرا چن. یہ تقریریں آپ سنتے رہتے ہیں, میں ذرا ہٹ کے خطاب کرنے والا خطیب ہوں, میرا ایک اپنا انداز ہے. اور اگلی بات بھی سماعت کیجئے میرے بھائی, یہ جو بوڑھے ہوتے ہیں نا ان کو گولڈ پتہ کیوں کہا گیا. آپ دیکھیں مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد اکثر آپ کو بوڑھے نظر آئیں گے, جوان نہیں. جوان پارکوں میں, گلیوں میں, دکانوں دے ٹھیلیاں تے بیٹھ کے جناب علی بک بک کرتے نظر آئیں گے آپ کو, لیکن یہاں بوڑھے نظر آئیں. کیوں؟ یہ جب بوڑھے ہوتے ہیں نا عمومی طور پہ ان کا لگاؤ مسجد کے ساتھ, قرآن کے ساتھ, نماز کے ساتھ ہو جاتا ہے. لیکن ان کو کبھی تانا نہ دینا کہ جوانی تو کبھی مسیحتے نہیں بڑھیا تو ہوں آ گیا. چپ. صوفیاء کہتے ہیں پہاڑ جب کھودا جائے نا تو پہلے مٹی نکلتی ہے, سونا بعد میں ہی نکلا کرتا ہے. اگر اب سونا نکل آیا ہے تو مٹی کے تانے نہ دے ہمیں. ان بزرگوں کو مسجد میں لایا کر اور خود بھی ساتھ آیا کر. توجہ ہے نا, ٹھیک ہے. اولڈ از, اس پر پوری تقریر فقیر کر سکتا ہے, لیکن آپ کو سمجھانا مقصد تھا کہ میرے نبی ماں باپ کا رتبہ بتانے آئے. نمبر 1. نمبر 2, بیٹی کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. میرے آقا کریم علیہ السلام کو اللہ نے اس دور میں, اگر آپ کا ٹائم ابھی میرے پاس ویسے 7 منٹ میری تقریر کے باقی ہیں, 7 منٹ بعد میں تھوڑی جان چھڑنی ہے. 7 منٹ دے دیں انشاءاللہ آپ کو پوری بات سنا کے جائیں گے. پلوانا بندہ بن جا میں تینوں دس. اچھا ٹھیک, چل جا معاف کیتا ہے, گوڑیاں جو پی گیا یار ہوں کی کریں. اچھا یہ میزبان ہے, چل جا ہوں ڈبل معافی ہے تینوں. نہیں تو میں تو آہو سمجھ گیا ہی ہونے ہونا, ناراض نہ ہونا یار. میں نے پہلے بتایا میں خوش مزاج خطیب ہوں, میں سڑیل بندہ نہیں ہوں. اور میرا الحمدللہ میرے دوستوں کے ساتھ, استادوں کے ساتھ گھر میں یہی ماحول ہے. میں کہڑا بندہ ہے جی حضرت صاحب بن گیا میں پاٹے کھاں بنیا. بندہ بن کے رہنا چاہیے. بندہ بن کے, میں تو صحیح دستا پیا, جس دن اسی بندے بن گئے نا اس دن کم ہو جانا جناب. ساڈے ہوں اتنے نعرے لگتے ہیں ہاتھوں مندر یہی میں گھر کام کراں, میں تو حضرت بن لیا نا. پھر غلط بات ہے. بندے بنو بندے, یہ عزت میرا رب عطا فرماتا ہے. تگڑے ہو کے بہت ذرا خوش ہو کے میری گل سنو, مسکرا کے سنو. سنی دا چہرہ ہی گلاب دے پھول ورگا ہوندا ہے. اور ادھر دیکھو مسئلہ سمجھا رہا ہوں. بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. میرے آقا کریم علیہ السلام کو اس ماحول میں اللہ نے 4 بیٹیاں عطا کی, اور میرے نبی نے فرمایا بیٹیوں کی عزت کرنا, کیونکہ تمہارا نبی بھی بیٹیوں والا ہے.
ادھر بھائی ادھر گل بڑی سنن والی آ گئی ہے، اہل سٹیج کی توجہ چاہوں گا۔ بیٹیاں نبی پاک کو پہلی بیٹی عطا کی نا، تو اللہ کے پیارے حبیب نے پتہ نام کیا رکھا تھا؟ زینب۔ آپ کو پتا ہے لفظ زینب کے بہت سارے معانی ہیں، ایک معنی یہ ہے، زین کا معنی ہوتا ہے متھے دا ٹکا، اور اب ابے کو کہتے ہیں ابے دے متھے دا ٹکا۔ نبی پاک نے اپنی بیٹی کا نام اس معاشرے میں یہ رکھا کہ بیٹیاں دفن کرنے والی چیزیں نہیں ہیں، یہ تو باپ کے ماتھے کا جھومر ہوتی ہیں۔ میرے نبی بیٹیوں کو عزت دینے آئے تھے۔ اور میں یہاں ایک بات، یہ بیٹیاں جب پیدا ہوں نا، بیٹیاں تو ان کی پیدائش کو سن کر جو سب سے زیادہ ناراض ہوتے ہیں وہ جاہل، بدبخت، احمق اور کافر لوگوں کی یہ نشانی بتائی گئی قرآن میں۔ اچھو سنو، میرے رب نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، فرمایا جب ان کے یہاں یعنی کافر، بد نصیب، بد کردار، کمینہ صفت انسان، جب اس کے یہاں بیٹی پیدا ہو تو قرآن کہتا ہے اس کو جب بتایا جائے کہ بیٹی پیدا ہو گئی تو اس کا منہ کالا ہو جاتا ہے، مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اس کا منہ کالا ہو جاتا ہے۔ ادھر دیکھنا، میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، جو بیٹیوں کا منکر ہوتا ہے نا اس کا منہ کالا ہوتا ہے، اور جو نبی کی بیٹیوں کا منکر ہو وہ سارا ہی کالا ہوتا ہے۔ پتہ نہیں سمجھ آئی ہے تو انہوں کہ کوئی نہیں آئی ہے۔ جدوں میں 50 کلومیٹر سفر کر جانا تو انہوں تاں سمجھ آنی بھی اتاری صاحب سڑ کتے مار کے گئے نے اپنی ادھر دیکھو، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جس عورت کو شادی کے بعد سب سے پہلی بیٹی عطا کی جائے، فرمایا وہ برکت والی عورت ہوتی ہے۔ یہ میرے نبی کی حدیث ہے۔ اور یہاں کیا ہوتا ہے، پہلا منڈا جمے تو سارے لڈو بانٹتے پھردے ہوندے نے، کڑی جمے نا معذرت کے ساتھ سب سے پہلے جو منہ ٹیڑھا ہوتا ہے وہ سس صاحبہ کا ہوتا ہے۔ سساں نے سساں ناراض نہ ہون، ہم آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں، آپ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آپ بوڑھی مائیں ہیں، آپ کا احترام کیا جائے، لیکن آپ کو بھی شریعت سیکھنی چاہیے۔ اماں جی تیری جدو دوتری پیدا ہوں دی ہے ادو تو کہیں نہیں ہے کوئی نہیں اللہ منڈا بھی دو، اللہ نے رنگ لاتے آ، کچھ نہیں ہوں، تی واری تو بڑے دلیلاں دن دی بیٹھی ہیں، تے جدو پوتری ہوئی ہے تو پھر کہیں نہیں ہے منڈا ہوں تو میں نے خوشیاں کر دی، میں کہ ہوں ماتم کر۔ شرم کرنی چاہیے ایسی عورتوں کو۔ یہ چاندے کے سسیں اب تک ہیں جن کے منہ پر ابھی جہالت کی کالک ملی ہوئی ہے۔ ٹینشن ہی لے گئے ہو، مسئلہ تو پتر میں جیڑا دسنا میں ادھار تو نہیں نہ کرنا، ادھار نہیں ہے یار۔ ان عورتوں کو آ کے نبی پاک نے، ان کو تو زندہ دفن کیا جاتا تھا، ان کو تو نبی پاک نے بچایا ہے۔ تے ہن کڑی جمی ہے تے عورت دا ہی منہ ونگا ہے، عورت ہی عورت دی دشمن بن گئی ہے۔ بیٹی پیدا ہو تو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ ادھر دیکھو میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، نبی پاک نے فرمایا بیٹیوں کو برا نہ کہنا۔ حضور کیوں؟ فرمایا بیٹیاں بڑی محبت کرنے والی ہوتی ہیں۔ اے منڈے چھڑ جاندے جے، تیاں بڑھیاں ہو کے بھی نہ ماں دا ساتھ چھڑ دیاں نہ پیو دا چھڑ دیاں دے، حالانکہ ماں پیو ساری اپنی زمین جڑی ہے نا اور جڑی تیاں دے حصے دی ہوندی ہے وہ بھی پتراں دے نام لوا چھڑ دینے، تیاں پھر گھر نوں نہیں چھڑ دیاں، ایڑیاں وفادار تیاں ہوندیاں نے۔ اینا تیاں دی قدر کر۔ میرے ابا جی کہندے ہوندے نے جس گھر تیاں ہون نا، بزرگ کہندے نے بھی اس گھر دا کدی رزق نہیں مکدا، اللہ سبب لائی رکھدا ہے۔ توجہ ہے؟ میرے نبی بیٹیوں کو مقام دینے آئے تھے۔ آج کی بیٹیوں کو، اگر میری مائیں بہنیں کہیں بیٹھ کر سن رہی ہیں، کوئی ہے انتظام؟ اچھا اگر ہے تو ذرا غور فرمائیں۔ آپ کو بھی چاہیے کہ آپ شریعت سے بغاوت نہ کیا کریں، میری ماؤں بہنوں کو بھی چاہیے، آپ کو جو حضور نے حق دے دیا قسم خدا کی تمہیں کوئی اور نہیں دے سکتا، قسم خدا کی، تم نا شریعت مصطفیٰ کے پر بغاوت نہ کیا کرو، ورنہ آج کل کی عورتوں کے جو حرکتیں ہو چکی ہیں نا، شاید وہ دور واپس نہ لوٹ آئے کہ دوبارہ ان کو زندہ دفن کرنا پڑ جائے جتنی ان کی حرکتیں ہیں، اور موبائل نے بیڑے غرق کیے ہوئے ہیں۔ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا کہ جس کے ساتھ تمہارے باپ کا سر نیچا ہو جائے یا تمہارا بھائی شرمندہ ہو جائے، خبردار انہوں نے تمہیں پالا ہے۔ میں پردے میں بات کر رہا ہوں اور مجھے کرنی چاہیے۔
ہاں اگر آپ کی کوئی چاہت خواہش ہے اپنی ماں کو بتا دو, بہن کو بتا دو, اچھے طریقے سے کر لو. پسند کی شادی منع نہیں ہے. حضرت اماں ختیجہ نے جی پہلی شادی نبی پاک سے کی تھی وہ پسند کی تھی, لیکن طریقہ کیسا تھا؟ پسند کر کے اپنی سہیلیوں سے مشورہ کر کے نا تو کہا کہ میں محمد سے شادی کرنا چاہتی ہوں. ابھی اعلان نبوت بھی نہیں تھا, 15 سال پہلے کی بات ہے, تو کیسے کروں؟ سہیلیوں نے کہا کہ اپنے بڑوں کو بھیج. تو حضرت ختیجہ کے چاچے آئے تھے نبی پاک کے پاس. نبی پاک اس وقت ایک جگہ بیٹھے تھے تو کہا ہم ختیجہ کے چچا ہیں اور رشتہ لے کے آئے ہیں. فرمایا جی ختیجہ جی چاچے گال کرنگے تے محمد دے بھی چاچے ہی گال کرنگے. چونکہ نہ ان کے باپ زندہ تھے نہ حضور کے باپ اس وقت زندہ تھے, یعنی آپ نے کسی بڑے سربراہ کو بیچ میں ڈال. اور میں آپ کو بھی بتاؤں, اگر آپ کا بچی یا بچہ کوئی مناسب رشتہ کہتا ہے کہ میرا وہاں دل ہے میں کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں, اور خدا دا نہ ہے پھر چھڑا نہ ماریا کرو. اسوینی برادری تو باہر کر دے, تو سید ہے, تو تاج کمپنی دے. سید کا بھی کفر غیر سید میں ہو تو شادی ہو سکتی ہے, ہاں ہو سکتی ہے شادی, لیکن بہتے پاٹے خانہ بنیا کرو. پھر وہ جدو ناسپا جاندے نے پھر چیک دے ہو, پہلو ہی سدھا ہو جا. کیا کہنے, بہت خوب. میرا پتر جیندی میں تقریر کردا پیا نا, تسی مینوں موڑ کے سدنا تو کوئی نہیں, یہ تو مینوں پاک کا ہے. اچھا دوسری مرتبہ آیا ہوں, نہیں میں اپنے لفظ واپس لیتا ہوں. بالکل واپس لیتا ہوں. جڑی گل غلط ہے وہ غلط ہے. ہمت والے اور محبت والے آپ لوگ ہیں, لیکن مسئلہ سمجھا رہا ہوں نا. دیکھو میں نے جو بوڑھوں کو کہنے والی بات وہ بھی کہی, جو جوانوں کو کہنے والی بات وہ, جو مذہبی لوگوں کو کہنے وہ بھی کہی. اور بھائی سب کی اصلاح ہونی چاہیے. اسلام میں پسند کی اجازت ہے, لیکن میں جناب علی کسی کو فوٹو ویکھ لیا بڑا پینٹ شنٹ پائی تے میں مگر دوڑ پئی, یہ کہڑی گل ہوئی جناب؟ جا کم کر. میں جناب ہوں تو اج کل جڑے آ تصویراں بندیاں پہ نے سنیپ چیٹ تے, وہ بندہ جڑا ہوں آپ ویکھ کے پریشان ہوں بھی میں ہی ہاں. مینوں لگتا سی پہلو بیوٹی پارلر والیاں زیادتی کردیاں نے, میں کہا نہیں ہاں سنیپ چیٹ بھی نیر ہی پائی کھلوتا جے. اے میں تو آندا چھڈاں نیر ہی پائی کھلوتا جے. آ خدا دا نا جے سونا ہونا ہے نا, باوضو رہیا کر, رب دا قرآن پڑھیا کر, رب نو سجدہ کریا کر, آپ ہی سونا ہو جائیں گا. اب میں مختلف چینلوں پہ جاتا ہوں نا, جب آپ سنتے رہتے ہیں تو وہ انہوں نے باقاعدہ پورا, ہاں یہ پورا کمرہ ہوندا ہے اوتھے جناب علی فل کئیاں کواڑے پے ہوندے جے بھئی چکو تے اپنی سیٹنگ ہو جناب علی کئی جناب تھوڑیاں چھڑیاں سیدھا. او مینوں کہندے نے حضور آئے, اور میں کہا کدھر ہے؟ اسی پگڑی لائی, وضو کیتا, پگڑی رکھی, چل بھائی. ایک ہی ہوندا رگڑ رگڑیا, مل ملیا, چھل چھلیا, پٹ پٹیا, تو پھر مولوی سونا بندا پیا. اینج سونے نہیں ہوندے, اے مصطفیٰ دی نگاہ پہ جائے بندہ تاں سونا ہوندا جے. آپ وضو کر کے بیٹھ جائیں, بہترین میک اپ ہے. وضو کا معنی ہی روشنی ہے. تو یہ مجھے چینلوں والے کہتے ہیں یار سارے تو سستا بندہ تو ہے, صرف جہاز دا ٹکٹ آؤ تو پروگرام کرو تو چلو کر. میں کہا جی ویکھ لو پھر, یہ بھی ہم نے حضرت عطار سے سیکھا ہے. میرے عزیز میرے بھائی, کہنے کا مقصد یہ اپنے آپ کو نکالو ان چیزوں سے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی اولاد کی جو خواہشات جائز ہیں, خواہشات جائز ہیں, طریقے کے ساتھ سن کر ان کو سولو کر لیا کریں آپ حضرات, ورنہ آپ ہی مشکل میں پڑیں گے. دوسری بات, بچوں سے میں کہوں گا فرسٹ آف آل جو آپ نے عزت دینی ہے نا, رسپیکٹ دینی, اپنے ماں باپ کو دیں. یہ آپ کو کبھی بھی 2 نمبر جگہ پہ نہیں پھینک کے آئیں گے, کوشش کریں گے 1 نمبر جگہ پہ, باقی آپ کے مقدر. کوشش کریں ماں باپ کو عزت دیں. اور آخری بات, اور گفتگو ختم, 7 منٹ کہے تھے میں 4 منٹ اتنے لے گیا جے. آخری بات ادھر دیکھو, نبی پاک آئے تھے نماز لے کر, قرآن لے کر. آج ہم نماز میں بھی سست ہیں اور قرآن پڑھنے میں بھی سست ہیں, اس کو بھی پورا کیجیے. اور نبی پاک جب آئے تھے اس سے پہلے بیوی کی کوئی عزت نہیں تھی. نبی پاک نے نا اماں عائشہ کو لقمے توڑ کے اپنے ہاتھوں سے کھلائے ہوئے کہ اس معاشرے میں اس عورت کی بھی کوئی عزت ہے. اپنے گھر میں نا یہ بچوں کے سامنے, ماں باپ بہن بھائیوں کے سامنے ایسی حرکتیں نہ کیا کریں. جو آپ کی حد ہے نا وہاں بیٹھ کر آپ عزت اور احترام اور اپنی محبت کا اظہار کر سکتے ہیں. آپ لقمہ ایک توڑ کے کھلا دیں گے, تیرے ہاتھ نہیں ٹوٹن لگے, جے ٹوٹ جان تو مینوں دسی میں سدھے کراں گا. لیکن آپ ذرا اتنی محبت دے کے دیکھیں, وہ دیکھنا پھر آپ کی تابعداری کیسے کرے گی. اس کو احساس تو دلاؤ نا کہ اس گھر میں تیری کوئی رسپیکٹ ہے, کوئی عزت ہے,
تو حضور کے مسلمان جو دیوانے ہیں ان کے گھر میں آئی ہے اور انشاءاللہ پھر گھر ایک ہنستا بنستا پھول بن جائے گا. تو جدو آدھے ہیں جناب میری جتی نہیں صاف ہے تو میرے کپڑے نہیں پالے تو میرا فلانا نہیں ہے, بھائی اتھے ہی فرعون ہی بنے آ رہے ہیں, بندہ تو بن کے وکھایا ہی نہیں. میرے نبی نے یہاں تک کیا, عائشہ کہاں ہو؟ حضور صحن میں ہوں. کیا کر رہی ہوں؟ پانی پی رہی ہوں. فرمایا جتنا پیا ہے بس کر. حضور کیا ہوا ہے؟ فرمایا باقی میں محمد پیوں گا صلی اللہ علیہ وسلم. حضور یہاں تو کوئی اپنی بیوی کا جھوٹا پیتا ہی نہیں. فرمایا یہی گندی رسم توڑنے تو میں محمد آیا. آپ نے رسم کو توڑ کے رکھ دی. ایس مجمع کئی بندے بیٹھے ہونے نے, ایس مجمع جڑے آج تائیں اپنی بیگم دے جھوٹے گلاس پانی نہیں پیندے. اگر وہ روٹی پان لوے برکی تے او بچی روٹی نہیں کھاندے تے او دی کولی چ کدی سالن نہیں کھادا. ماں سر تے قرآن رکھنا, میں ہنے بندے پھڑ لینے جے ایتھے بیٹھے نے. اے شاہ جی کہندے نے اسی بندے ہاں. میں کیا بندے نہیں, بندے نہیں ہو تسی. ہن میں جانور نہیں کہندا پر ہے ہی ہو. ہن ہاتھ داند کٹتے ہیں, جناب داند نہ کاٹو مزید ہے مر رہے ہیں. لیکن جو میرا ایک انداز اپنا نا بات کرنے کا کہ ضمیر جاگ جائے اور بھائی کو گھر میں سکون والا ماحول پیدا کرے. کیا کہنے جی. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق بخشے, صوم و صلات کی پابندی اور درود کی جاری رکھیں, قرآن کی تلاوت کریں, ماں باپ کا ادب و احترام, بہن بیٹیوں کی عزت کریں. حضور نے فرمایا جو بڑوں کا ادب, چھوٹوں پر شفقت اور اپنے عالم کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ بھی ضروری ہے. مدنی چینل دیکھتے رہیں, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.